بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو ہے کڈنی ڈیزیز کے بارے میں، اور ہم کڈنی ڈیزیز کے اندر جو آج بات کریں گے وہ ہم کریٹینائن کے اوپر بات کریں گے کہ کریٹینائن کیا ہے۔ اٹ کازز کڈنی فیلئر۔ اگر کریٹینائن ہو جائے تو یہ کڈنی فیلئر یعنی کڈنی کے ختم ہو جانا اور کڈنی کے ناکام ہو جانے کا نام ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ از ڈائلیسس، اور اس کے بعد جو ہے گردے ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، یعنی آرٹیفیشل طریقے سے بلڈ کو فلٹر کرنا پڑتا ہے اور ڈائلیسس کے پروسیس پہ چلے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کریٹینائن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ ویڈیو ٹو واچ ٹل دا اینڈ، تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں بہت اہم بات کی جا رہی ہے۔ دس ویڈیو ٹیلز یو اباؤٹ، یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی واٹ از کریٹینائن اینڈ ہاؤ ڈو وی میک اٹ بیلنس۔ کریٹینائن کیا ہوتا ہے خون کے اندر، اور ہم اس کو کس طریقے سے بیلنس رکھ سکتے ہیں تاکہ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ واٹ از ایگزیکٹ ریڈنگ آف کریٹینائن ان آور بلڈ۔ ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ خون میں کریٹینائن کی ایگزیکٹ ریڈنگ یعنی کہ مقدار کتنی ہونی چاہیے جو کہ نقصان دہ نہیں ہے، اور اسے کم زیادہ ہونا نقصان دہ ہے۔ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ہاؤ ڈو وی سیکیور آور سیلز فرام ہائی لیول آف کریٹینائن۔ ہم ہائی لیول آف کریٹینائن سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ واٹ ڈائٹ شوڈ وی ٹیک ٹو میک اٹ بیلنس ان آر بلڈ۔ ہمیں کون سی خوراک لینی چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارے خون میں کریٹینائن جو ہے بیلنس ہو جائے گا۔ واٹ آر دا میجر سمٹمس آف ہائی لیول کریٹینائن، اور میجر سمٹمس کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ کے بلڈ میں ہائی لیول کریٹینائن ہو جائے گا تو آپ کو بغیر ٹیسٹ کے کن سمٹمس سے علامات سے پتہ لگ جائے گا کہ اب آپ کے بلڈ میں کریٹینائن ہو گیا ہے۔ ڈو وی فیل پین ان آر کڈنیز وائل وی ہیو ہائی کریٹینائن۔ کیا ہمیں گردوں میں درد محسوس ہوتا ہے جب ہمارے خون میں کریٹینائن بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از کریٹینائن۔ بیسیکلی کریٹینائن بذات خود کیا ہے۔ اٹ از ویسٹ پروڈکٹ ان یور بلڈ۔ یہ آپ کے خون کے اندر موجود ایک ایسے فاضل مادے ہیں جو موجود رہتے ہیں، اسے ہم کریٹینائن کہتے ہیں۔ اٹ از جنریٹڈ فرام دا ڈائجیشن آف پروٹین فرام یور فوڈ، کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ذریعے جو پروٹین پیدا ہوتا ہے اس کے ہاضمے کا نام، اس کی خون کے اندر شمولیت کا نام کریٹینائن ہے۔ پروسیس آف بریکنگ ڈاؤن پروٹین از کالڈ پریزنس آف کریٹینائن ان یور بلڈ۔ جتنا زیادہ پروٹین جنریٹ ہوگا اتنا زیادہ کریٹینائن کا ریشو بڑھتا چلا جائے گا، یعنی پروٹین کی موجودگی کریٹینائن کا نام ہے۔ ایوری ون ہیز سم کریٹینائن ان ہز بلڈ۔ ہر آدمی کے جسم میں کریٹینائن ہوتا ہے اس کے خون میں، کیونکہ وہ جو خوراک کھاتا ہے اس سے وہ پروٹین حاصل کرتا ہے۔ بٹ ایکسیس اور ٹو مچ کریٹینائن از دا سائن آف کڈنی پرابلمس اور کڈنی فیلئر۔ لیکن اگر کریٹینائن بڑھتے آئے خون کے اندر تو اس سے پھر کڈنی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بالآخر کڈنی فیلئر تک بات چلی جاتی ہے۔ اٹ کین بی ججڈ بائی سیرم بلڈ کریٹینائن ٹیسٹ تھرو یور بلڈ۔ اس کو ہم ریڈنگس لے سکتے ہیں جب ہم اپنے خون کا سیرم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، یعنی کہ سیرم بلڈ کریٹینائن ٹیسٹ کروانے سے ہم کریٹینائن کی فگر کو جان جاتے ہیں۔ دس ٹیسٹ شو ہاؤ ویل یور کڈنیز آر فنکشننگ اینڈ فلٹرنگ یور بلڈ۔ اب کریٹینائن کے فگر سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے گردے کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے خون کو فلٹر کر رہے ہیں۔ دس ٹیسٹ ٹیلز یو CKD کرونک کڈنی ڈیزیز۔ اسی ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہو چکی ہے۔ اگر کریٹینائن کا ریشو اوپر آتا ہے یعنی بارڈر لائن سے اوپر آتا ہے، ہم اس ویڈیو کے آخر میں یہ جانیں گے کہ کریٹینائن کا میکسیمم لیول کیا ہوتا ہے۔ The kidneys remove it from the body and it is present in the blood and urine. Creatinine increases by high intake of protein. Creatinine بڑھتا ہے جب ہماری خوراک میں پروٹین کا اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم زیادہ پروٹین کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ It also increases by intense exercise. Do it normal. یہ کریٹینائن ہمارے جسم میں زیادہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے باڈی مسلس کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اس سے پروٹین زیادہ مقدار میں بنتا ہے، زیادہ کریٹینائن پیدا ہوتا ہے۔ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ بائی سرٹن میڈیکیشن۔ کسی بیماری کی وجہ سے لانگ ٹرم میڈیکیشن ہوتی رہی ہو تو سرٹن میڈیکیشن یعنی کچھ ادویات کی وجہ سے بھی بلڈ میں کریٹینائن بڑھ جاتا ہے۔ یو آر واچنگ ڈاکٹر مکرم یوٹیوب چینل۔ اٹ ہیز مور دین 500 ڈیزیز ویڈیوز۔ اس چینل پہ 500 سے زیادہ ڈیزیز ویڈیوز ہیں وتھ بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز، اور اس میں بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز بھی ریکمینڈ کی گئی ہیں۔ سی آل ویڈیوز اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ آپ ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم مزید جانتے ہیں واٹ از کریٹینائن کے بارے میں۔ اف یو ہیو ہائی لیولس آف کریٹینائن ڈونٹ وری اٹ، ناٹ لائف تھریٹننگ بٹ اٹ میں جنریٹ سیریس ہیلتھ ایشوز۔ اگر آپ کے خون کے ٹیسٹ میں سیرم بلڈ کریٹینائن ٹیسٹ کے اندر اگر کریٹینائن کا لیول ہائی آ جاتا ہے تو یہ بھی گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ یہ لائف تھریٹننگ ابھی نہیں ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو اٹ میں جنریٹ سیریس ہیلتھ ایشوز، تو پھر صحت کے بہت ہی سیریس ایشوز جنریٹ ہو سکتے ہیں۔ سچ ایز کرونک کڈنی ڈیزیز، یعنی کہ کرونک کڈنی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے۔
اٹ کین بی کنٹرول بائی سمپل چینج ان ڈائٹ پلان. اس کو ہم سمپل چینج اپنی ڈائٹ پلان میں کر کے یعنی کہ خوراک کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم خوراک میں شامل کر کے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی اور کچھ چیزوں کو خوراک سے نکال کے ہم کریٹینائن کو بیلنس کر سکتے ہیں. اور بائی ہیونگ بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن, اور ہومیوپیتھک بیسٹ میڈیسن لینے کے بعد جو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائی جائیں گی ہم کریٹینائن لیول کو بیلنس کر لیں گے تاکہ ہمارے گردے ناکام ہونے سے, فیل ہونے سے اور ہم ڈائلیسس پہ جانے سے بچ جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہائی کریٹینائن لیولز کازز, یعنی جب آپ کا ہائی کریٹینائن لیول ہوتا ہے اس کے کیا کاز ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے کہ ہائی انٹیک آف کوکڈ میٹ, مین کوکڈ ٹو مچ دین دیر از نو پنک میٹ پریزنٹ ان سائڈ. یعنی جب گوشت کو بہت زیادہ بھون کے پکایا جائے, بہت زیادہ بھونا جائے, تو اس کے بعد اگر ایسا گوشت ہم کھائیں گے جب اس کے اندر گوشت پنک نہ رہے اور وہ ڈارک براؤن ہو جائے تو سمجھو اس میں ہائی کریٹینائن لیول جنریٹ ہو چکا ہے. تو اس لیے گوشت کی جتنی بھی ڈشز ہیں اسے زیادہ بھون کے نہ پکائیں, بلکہ کوشش یہ کریں کہ بوائلڈ میٹ استعمال کریں یا پھر لائٹ فرائیڈ میٹ استعمال کریں یا پھر اسٹیم میٹ جو سب سے زیادہ بیسٹ وے ہے اس کو استعمال کریں. اس طریقے سے اس کا پنک پورشن موجود رہے گا اور اس میں کریٹینائن کی مقدار کم رہے گی. سیکنڈ کاز ہے جس سے ہائی لیول کریٹینائن ہو جاتا ہے اس میں انٹینس ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز کا بہت زیادہ کرنا مینس باڈی بلڈنگ کرنا, ویٹ لفٹنگ, زیادہ وزن اٹھانا, یعنی گھریلو خواتین بھی اگر گھر میں ریگولر زیادہ وزن اٹھا رہی ہیں تو کریٹینائن کی مقدار بڑھ جائے گی کیونکہ پروٹین زیادہ پیدا ہوگا. کارڈیو ویسکولر ورک آؤٹ, ایسا ورک آؤٹ جو بہت زیادہ کوئک ہوتا ہے جس میں ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے, بلڈ سرکولیشن تیز ہوگی تو ڈیفینیٹلی بلڈ میں کریٹینائن کا لیول بڑھے گا. لو بلڈ پریشر, فلو اینڈ ویک کڈنی فنکشن, اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا بلڈ فلو سلو ہو اور آپ کا کڈنی فنکشن بہت زیادہ ویک ہو چکا ہو. اور ایک آخری وجہ جو بہت بڑی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کم از کم پانی کا زیادہ سے زیادہ انٹیک دن میں رکھیں, اور اس انٹیک کے بارے میں میرے چینل پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں کہ دن میں کتنا پانی پی لینا چاہیے سمر اور ونٹر دونوں کے دوران. تو اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے تاکہ کریٹینائن سے آپ محفوظ رکھیں. اب سب سے اہم وہ بات کہ جس سے آپ بغیر ٹیسٹ کرائے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے بلڈ میں کریٹینائن کی مقدار کتنی زیادہ ہو چکی ہے. سمٹمز آف ہائی لیول کریٹینائن ان یور بلڈ, آپ کے بلڈ میں ہائی لیول کریٹینائن کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں. نمبر 1 چیسٹ پین, سینے میں درد ہو سکتا ہے, مسلسل رہ سکتا ہے. نوزیا, متلی ہونے لگے گی. وامٹ یعنی بعض دفعہ کھانے کے بعد الٹی بھی ہو جائے گی. نمبر 4 مسل کریمپ, آپ کو بار بار اگر مسلس کریمپ آ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا لیبورٹری اینڈ گیٹ یور کریٹینائن بلڈ ٹیسٹ, جس کو ہم سیرم ٹیسٹ آف کریٹینائن کہتے ہیں. پھر فٹیگ, بہت زیادہ تھکن ہو گیا, آپ بلا وجہ دیکھیں گے نیند بھی پوری ہو رہی ہے, آرام بھی تھا, کوئی ایگزرشن بھی نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ اگر تھکن آ رہی ہے تو وہ کریٹینائن لیول بڑھا ہوا ہے. تو اس ویڈیو کے آخر میں جو بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن ریکمنڈ کی جائیں گی آپ ان کا یوز کریں گے تو یہ سمٹمز ختم ہوتی جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ کہ بلڈ میں سے کریٹینائن آٹومیٹیکلی ختم ہو رہا ہے. نمبر 6 چینجز ان یورینیشن فریکوینسی, بار بار پیشاب آئے گا, زیادہ آئے گا یا تھوڑی مقدار میں آئے گا یا رکاوٹ کے ساتھ آتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. نمبر 7 ہے سویلنگ اور فلڈ ریٹینشن, یعنی پیشاب کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے, زور لگانا پڑتا ہے, زیادہ پریشر سے یورین کو جو ہے پاس آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک آخری جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے, ہر وقت بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے کریٹینائن لیول بڑھا ہوا ہے. اب لیول آف کریٹینائن ان یور بلڈ, اب میں اصل بات پہ آ رہا ہوں جو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنی ہے ساری چیزیں بتانے کے بعد کہ لیول جو ہے کریٹینائن کا وہ 0.4 to 1.3 تک میکسیمم ہوتا ہے. ایزیلی ٹو انڈرسٹینڈ, اس کو آسان لفظوں میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 4 to 13 یعنی 4 سے لے کے 13 کے درمیان اگر آپ کا کریٹینائن لیول ہے تو پھر یہ سیف اینڈ سیکیور ہے. لیکن اف یو ہیو 11 مینس آن بارڈر لائن اسٹینڈنگ, لیکن اگر 4 اور 13 کے درمیان 11 آپ کا ڈیجٹ آتا ہے یعنی 1.1 آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی باڈی جو ہے بارڈر لائن کے قریب آ رہی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو کنٹرول اٹ, آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے جو ہے کریٹینائن کو بیلنس کرنا ہے. اف یو گو فار اے کریٹینائن بلڈ ٹیسٹ, اگر آپ نے کریٹینائن بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے تو یہ بات بہت اچھے طرح سے سمجھ لیں کہ آپ نے یہ کب کرانا ہے, کیونکہ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی کریٹینائن بلڈ ٹیسٹ جو ہے اس میں کریٹینائن کی مقدار زیادہ آئے گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے جبکہ یہ غلط ریڈنگ ہوگی. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹیک 2 days کمپلیٹ ریسٹ, یعنی کریٹینائن بلڈ ٹیسٹ پہ جانے سے پہلے جو سیرم بلڈ ٹیسٹ ہے آپ نے 2 دن کا مکمل ریسٹ کرنا ہے, یعنی کوئی بھی وزنی کام نہیں کرنا, کسی بھی قسم کا ہیوی ایگزرشن نہیں کرنا اور کسی بھی قسم کا ٹینشن نہیں لینا. اوائڈ ہیونگ کوکڈ میٹ, ان 2 دنوں کے اندر آپ نے کوئی ہیوی میٹ نہیں کھانا, خاص طور پہ پکا ہوا گوشت نہیں کھانا ہے اور لائٹ ڈائٹ رکھنی ہے, ورنہ آپ کے بلڈ میں پروٹین کی مقدار آلریڈی زیادہ ہوگی جو کہ کریٹینائن بلڈ ٹیسٹ میں نمایاں ہوگی اور آپ پریشان ہو جائیں گے. اوائڈ انٹینس ایکسرسائز اور ویٹ لفٹنگ, ٹیسٹ سے 2 دن پہلے آپ نے کسی بھی قسم کی انٹینس ایکسرسائز نہیں کرنا, کوئی زیادہ وزن کی چیز نہیں اٹھانی ہے. یہ 2-3 کام کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ نارمل ہے, اب آپ اپنا جا کے سیرم بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو کریٹینائن کی جو بھی ریڈنگ آئے گی وہ سیف اینڈ سیکیور ہوگی.
اب میں آپ کو 3 بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن بتا رہا ہوں جو آپ کو اگر یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کلیئر آئے گا, آپ کا کرٹینائن کنٹرول ہوگا, اور کڈنی فیلئر کی طرف وہ جو ڈائلیسس ہے خطرناک مرض ہے اس طرف آپ کی کڈنیز نہیں جائیں گی. نمبر 1 ہے ایپس میلیفیکا, نمبر 2 ہے آرسینکم, نمبر 3 ہے کینتھریس. ان تینوں دوائیوں کو آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے, اور جرمنی سیلڈ آپ نے لینی ہے, یعنی کہ لوکل نہیں استعمال کرنی. ہاؤ ٹو ٹیک میڈیسن لینے کا طریقہ بتاتا ہوں. 10 ڈراپس آف میڈیسن ان 1 سپ آف بوائلڈ واٹر. آپ نے 10 قطرے ڈالنے ہیں ایک گھونٹ نیم گرم پانی کے اندر, بوائل ہونا چاہیے اور ہلکا نیم گرم ہو وہ. اس کے بعد نمبر 1 میڈیسن کو آپ نے ان دا مارننگ لینا ہے, نمبر 2 کو آپ نے ان دا آفٹرنون لینا ہے, اور نمبر 3 کو رات میں سونے سے پہلے لینا ہے. یعنی کہ صبح کے وقت ایپس, دوپہر کے وقت آرسینک البم, اور شام کے وقت کینتھریس. یعنی کہ ہر وقت 10 قطرے ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ نے استعمال کرنے 200 پاور پوٹینسی میں. ہومیوپیتھک ادویات آپ کو اس مرض سے مکمل نجات دلاتی ہیں. ایک دفعہ علاج کرانے کے بعد یہ مرض زندگی میں دوبارہ نہیں آتا. پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت سارے مریض اب تک شفا یاب ہو چکے ہیں. ڈاکٹر مکرم شیخ کا واٹس ایپ نمبر ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. اگر آپ کا مرض بہت پرانا اور دائمی ہو چکا ہے اور بہت ساری ادویات سے بھی فائدہ نہیں ہوا ہے تو ڈاکٹر مکرم شیخ سے ان کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں, مکمل علامات تفصیل سے بتائیں اور بہترین ہومیوپیتھک ادویات حاصل کریں تاکہ اس مرض سے ہمیشہ کی نجات ہو اور آپ کے گردے محفوظ رہیں اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. سبسکرائب دس چینل. اگر یہ چینل آپ کو اچھا لگا, لائک اینڈ شیئر دس چینل. اس چینل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ادویات استعمال کریں اور ان کی صحت مند زندگی شروع ہو سکے اور وہ خطرناک ڈائلیسس سے بچ سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس.